جزا اور سزا کا قانون قرآن میں موجود ہے، اور ایک سوسائٹی کو صحیح چلانے کے لیے اس میں جزا اور سزا دونوں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی فرد کچھ غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور کوئی اگر کچھ بہتر کرتا ہے اپنی سوسائٹی کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے، تو اس کو ریوارڈ ملنا چاہیے۔ یہی کانسیپٹ آخرت کا بھی ہے۔ ہم سب ایز اے مسلم ہم سب یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے آخرت پہ، کہ ہم نے جو کچھ یہاں پہ کیا ہوگا دنیا میں اس کی جزا اور سزا، اگر ہم نے کچھ اچھا کیا ہوگا تو ہمیں وہاں پہ جنت ملے گی جزا کے طور پہ، اور سزا کے طور پہ ہمیں وہاں پہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو یہی کانسیپٹ اگر دیکھا جائے تو یہ جو سزائیں ہیں اور جزائیں، یہ دونوں چیزیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انٹینسٹی آف کرائم۔ مطلب جو بھی کوئی بندہ کوئی کرائم کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے اس کی سزاؤں میں بھی شدت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چھوٹا سا، جیسے ہمارے اس میں دنیا کے قانون جو بھی ملک کے بنائے ہوئے ہیں ملکوں کے، ان میں آپ دیکھیں تو مختلف جرائم ہیں ان کے الگ الگ سزائیں ہیں، اور ریوارڈز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی چھوٹا کام کرتا ہے تو چھوٹا ریوارڈ، بڑا کام کرتا ہے تو بڑا ریوارڈ ملتا ہے۔ زنا ایک ایسا جرم ہے اور ایک ایسا عمل ہے جس سے نہ صرف انفرادی معاملے خراب ہوتے ہیں، بلکہ اجتماعی طور پہ جو ہماری پوری سوسائٹی ہے اس پہ بھی بہت برے اثر پڑتے ہیں۔ تو اس کا ذکر قرآن میں بہت مرتبہ آیا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چاہے زنا عورت کرے یا مرد کرے، دونوں کے لیے یہ جو چیز ہے یہ بالکل حرام کی گئی ہے، اس کو بالکل روکا گیا ہے۔ اور یہی چیز مختلف ملکوں کے جو بھی ادارے ہیں، قانون سازی والے ادارے، انہوں نے بھی ان کے مختلف قسم کے سزائیں مرتب کیے ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ہے جس کو ہم رجم کہتے ہیں۔ یہ رجم کا لفظ جو ہے بڑا استعمال ہوتا ہے حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے، اور اسلامی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اس میں رجم کی سزا دی گئی ہے۔ جو بھی مرد یا عورت اگر زنا کرتا ہے تو یہ حدیثوں میں بھی انہوں نے بتایا کہ رجم کی سزا دی ہے۔ اب رجم ہے کیا؟ رجم کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی، کوئی بھی اگر آپ کو ملے جس نے زنا کیا ہو، ثابت ہو جائے، تو پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ پتھر سے مار کے، سنگسار جسے ہم کہتے ہیں، پتھر سے اس کو اتنا ماریں گے، اتنا زخم ہو جائے کہ وہ زخم کی تاب نہ سہتے ہوئے وہ مر جائے، تو اس کو رجم کہا جاتا ہے۔ اور یہ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو انسانی ہیومن رائٹس جو ہے، انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں، وہ بالکل اس کو آج کل تو پھانسی کو بھی منع کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل غیر انسانی عمل ہے، اس کو دیکھا جائے تو بہت ہی بالکل حقیقت ہے کہ کس نے غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ رجم کی سزا اگر دیکھی جائے تو قرآن سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں رجم مطلب کسی کو بھی سزا کے طور پہ رجم کرنا یا پتھر سنسار کرنا، اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ بار بار میں یہ بات کرتا ہوں، جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں لوگ اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، لوگ اس کو اپنے حساب سے، اپنے مکتبہ فکر کے حساب سے اس کو کر رہے ہیں۔ اب مفتی جو ہے نا، مختلف مفتی بتا رہے ہیں، کوئی ہسٹری بتا رہا ہے، کوئی حدیثیں بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا رجم کی سزائیں دی ہیں۔ اب یہ کتنی اس میں صداقت ہے، وہ جو حدیثیں ہیں وہ کتنی ضعیف ہے یا کتنی صحیح حدیث ہیں، ان کی جو آپ یہ سمجھیں کریڈیبلٹی کتنی ہے، وہ ایک الگ بحث ہو گیا۔ لیکن ہمارے خود اپنے ایسے مفتی ہیں جو ایک تو ایسے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، ایک گروہ ایسا ہے جو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے رجم کی سزا اسلام میں نہیں ہے کیونکہ قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن دوسرے اس کو مانتے ہیں۔ تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں کہیں پہ بھی ہمیں رجم کی سزا نظر نہیں آتی، اور اگر دیکھا جائے عام طور پہ تو یہ بالکل ایکسٹریم لیول کی سزا ہے۔ یہ آپ خود سوچیں کہ اگر ایک بندے کو اس نے صرف زنا کیا ہے، غلطی میں کر دیا، کچھ بھی کر دیا، اس کو آپ کھڑا کر کے پتھر مار کے مار دیں، اور وہ بھی سنسار کریں ساری دنیا کے سامنے، اور سارے شہر کے سامنے لوگ ایک ایک پتھر اس کو مارتے رہیں، اور تب تک مارتے رہیں جب تک وہ مر جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا ٹھیک ہوگی؟ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ آپ سب کے اوپر ہے، آپ خود سوچیں۔ میرا کام تو آپ کو بتانا کہ یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، ہاں، لیکن یہ ہسٹری میں ضرور موجود ہے، عربک ہسٹری میں موجود ہے۔ آج بھی افغانستان میں بھی ایسے حالات، ایسے واقعات ہوئے ہیں، عرب ہسٹری میں بھی ہیں، آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، لیکن آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ خود دیکھنی ہے، پرکھنی ہے، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ واقعی یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔